اسٹارز ان اکیڈمی ٹوبر ٹیکسنگ کی آن لائن کلاسز میں آپ تمام احباب کو خوش آمدید۔ میں آپ کے ساتھ مخاطب ہوں محمد زبیر احمد بھٹی، اور آج 10ویں کلاس کا ہمارا پہلا سبق ہے۔ پہلے سے ہم نے 2 نظمیں کر لی تھیں، نظم حمد اور نظم نعت۔ اس کو مکمل کرنے کے بعد آج ہم سبق مرزا محمد سعید اس کا حصہ اول کریں گے، جس کے مصنف ہیں شاہد احمد دہلوی۔ سب سے پہلے ہم شاہد احمد دہلوی کا جو اس کا تعارف ہے اس کو ایک نظر دیکھتے ہیں۔ شاہد احمد دہلوی جو ہے یہ 1906 میں پیدا ہوئے اور 1967 میں ان کی وفات ہوئی۔ شاہد احمد دہلی میں پیدا ہوئے تھے۔ اسی دہلی میں پیدا ہونے کی وجہ سے ان کو دہلوی کہا جاتا ہے۔ ڈپٹی نذیر احمد دہلوی کے پوتے تھے۔ ڈپٹی نذیر احمد جو ناول نگاری میں اپنا ایک خاص نام اور پہچان رکھتے ہیں، یہ شاہد احمد دہلوی ان کے پوتے ہیں، اور مولوی بشیر الدین احمد کے فرزند ہیں۔ یعنی شاہد احمد دہلوی کے والد کا نام مولوی بشیر الدین احمد ہے، اور مولوی بشیر الدین احمد کے بابا کا نام ڈپٹی نذیر احمد دہلوی ہے۔ یوں شاہد احمد دہلوی بشیر الدین احمد دہلوی کے بیٹے اور ڈپٹی نذیر احمد دہلوی کے پوتے ہیں۔ 1925 میں انہوں نے FSC کالج لاہور سے FSC کرنے کے بعد میڈیکل کالج میں داخلہ لیا ہے۔ شدید بیمار ہو گئے، چنانچہ طبی تعلیم جاری رکھنے کا ارادہ ترک کر دیا۔ طبی تعلیم، یہ میڈیکل جو تھی اس کو طبی تعلیم کہتے ہیں۔ بعد ازاں دہلی سے انگریزی ادبیات میں BA آنرز کیا، MA فارسی کا امتحان بھی پاس کیا۔ قیام پاکستان کے بعد شاہد احمد دہلوی کراچی منتقل ہو گئے، اور تصنیف و تالیف کے ساتھ ساتھ انہوں نے انگریزی ادب سے تراجم کا سلسلہ بھی جاری رکھا۔ تصنیف اور تالیف کا مطلب تو ہوتا ہے کتابیں لکھنا، کس موضوعات پر تحریریں لکھنا، مگر تصنیف اور تالیف میں فرق ہوتا ہے۔ تصنیف ایسی کتاب ہوتی ہے جس میں الفاظ اور خیالات اپنے ہوتے ہیں، جبکہ تالیف میں خیالات اور الفاظ اپنے نہیں ہوتے، مگر مضمون کے تحت مختلف لوگوں کے الفاظ اور خیالات کو ترتیب وار ایک جگہ جو ہے وہ رقم کیا جاتا ہے۔ تصنیف بھی کتاب ہوتی ہے، تالیف بھی کتاب ہوتی ہے۔ مثلا اب اگر کوئی شخص کسی حدیث کی کتاب کی تشریح اور توضیح لکھتا ہے، صرف تشریح کرتا ہے، تو اس کی یہ تشریح تصنیف کہلائے گی۔ اگر وہ کسی موضوع پر بہت ساری احادیث اکٹھی کرتا ہے تو یہ اس کی تالیف کہلائے گی۔ تصنیف لکھنے والے کو مصنف کہتے ہیں، تالیف کے لکھنے والے کو کرنے والے کو مؤلف کہتے ہیں۔ تو شاہد احمد دہلوی جو ہیں ان کی تصنیف بھی ہیں، تالیف بھی ہیں۔ اب سمجھ آگی بات کی۔ پاکستان رائٹرز گلڈ کی تشکیل میں نمایاں خدمات انجام دی۔ یہ ادارہ ہے 1963 میں انہیں مجموعی ادبی خدمات کی بنا پر تمغہ برائے حسن کارکردگی سے نوازا گیا۔ اس کے ساتھ دیکھیے کہ شاہد احمد دہلوی جو ہیں یہ زبان و بیان پر کامل عبور رکھتے تھے۔ زبان اور بیان پر کامل عبور، مکمل دسترس۔ ان کی زبان آسان اور عام فہم ہے، مطلب ان کا جو اسلوب تحریر ہے، جو لکھنے کا انداز ہے، وہ آسان بھی ہے اور عام طور پر سمجھ میں بھی آ جاتا ہے۔ وہ موسیقار بھی تھے، لیکن اردو ادب ہی ان کی پہچان ہے۔ وہ موسیقی میں بھی دلچسپی رکھتے تھے، مگر ان کی پہچان، یہ وجہ شہرت جو ہے
وہ اردو ادب کی وجہ سے ہے۔ ڈاکٹر جمیل جالبی کے مشورے پر انہوں نے خاکہ نگاری شروع کی تھی۔ گنجینہ گوہر یہ ان کی خاکوں پر مشتمل ایک کتاب ہے اور اس میں سے ہی آپ کا یہ سبق لیا گیا ہے۔ مرزا محمد سعید، تو گویا مرزا محمد سعید صنف ادب کے لحاظ سے یہ بھی شخصی خاکہ ہے۔ بزم خوش نفساں بھی ان کے خاکوں کا مجموعہ ہے۔ اس کے علاوہ ان کی تصانیف میں اجڑا دیار، دلی کی بپتا اور دھان کے کھیت شامل ہیں۔ آپ کا یہ جو سبق ہے مرزا محمد سعید، یہ سبق گنجینہ گوہر کتاب سے لیا گیا ہے۔ صنف ادب کے لحاظ سے یہ شخصی خاکہ ہے۔ تو یہاں تک کہ جو اس کا تعارف ہم نے پڑھا، اس کو ہم ایک نظر سوالات کی صورت میں دیکھ لیتے ہیں۔ پہلا سوال آپ کے پاس یقین ہوں گے اور آپ بتائے ہوئے سوالات کو یقیناً تحریر میں لائیں گے۔ ان سوالات میں پہلا سوال یہ ہے کہ شاہد احمد دہلوی کب اور کہاں پیدا ہوئے؟ شاہد احمد دہلوی کے والد اور دادا کا نام کیا تھا؟ فرزند اور پھر شاہد احمد دہلوی نے تعلیم کا آغاز کب اور کہاں سے کیا؟ شاہد احمد دہلوی طبی تعلیم جاری کیوں نہ رکھ سکے؟ شاہد احمد دہلوی نے BA آنرز اور فارسی کا MA فارسی کا امتحان کہاں سے پاس کیا؟ شاہد احمد دہلوی کراچی کب منتقل ہوئے؟ شاہد احمد دہلوی کو کون سا تمغہ ملا اور کب ملا؟ جی نیکسٹ کویسچن دیکھیے۔ شاہد احمد دہلوی کی زبان و بیان کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں؟ شاہد احمد دہلوی کی وجہ شہرت کیا تھی؟ کس کے مشورے پر شاہد احمد دہلوی نے خاکہ نگاری شروع کی؟ مرزا محمد سعید کس کتاب سے لیا گیا ہے؟ مرزا محمد سعید کی صنف ادب کیا ہے؟ مرزا محمد شاہد احمد دہلوی کے دو کتب کے نام تحریر کریں جن میں انہوں نے شخصی خاکے تحریر کی۔ دھان کے کھیت کس کی کتاب ہے؟ شاہد احمد دہلوی کی 5 کتب کے نام تحریر کریں۔ جی یہاں تک یہ ہمارا آج کے سبق کے مصنف کا تعارف تھا۔ میں ایک بار پھر آپ کے یہ سوالات دہرا دیتا ہوں۔ شاہد احمد دہلوی کب اور کہاں پیدا ہوئے؟ والد اور دادا کا نام کیا تھا؟ انہوں نے کہاں سے تعلیم حاصل کی؟ طبی تعلیم جاری کیوں نہ رکھ سکے؟
BA آنرز اور MA فارسی کہاں سے کیا؟ وہ کراچی کب منتقل ہوئے اور ان کو کون سا تمغہ دیا گیا اور کب دیا گیا، اور اس کے ساتھ ان کی زبان کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں، ان کی وجہ شہرت کیا تھی، کس کے مشورے پر خاکہ نگاری شروع کی، اور ان کے کون سے دو کتابیں ہیں جن میں لوگوں کے خاکے تحریر کیے گئے ہیں، اور ان کی 5 تصانیف کے نام لکھیے۔ جی اب ہم مرزا محمد سعید جو ان کی تحریر ہے اس کو جو ہے اس کی شروع کرتے ہیں۔ جی مرزا محمد سعید کہتے ہیں کہ شاہد احمد دہلوی کا کہنا ہے کہ صبح اخباروں میں یہ خبر پڑھ کر دل دھک سے رہ گیا، اب دل بڑا پریشان ہو گیا کہ پروفیسر مرزا محمد سعید کا آج سوئم ہے۔ سوئم مطلب ان کے تیسرے کا ختم ہے۔ کہاں سے یہ خبر پڑی تھی؟ اخبارات میں پڑی تھی۔ خاموش زندگی، خاموش موت، مرزا صاحب کی علالت مزاج یا مرض الموت کی اطلاع اس سے پہلے کہیں سے نہیں ملی تھی۔ بڑی خاموش سی زندگی بسر کی انہوں نے، بہت خاموش سی موت آئی، موت کے بارے میں کسی کو آگاہی میسر نہیں آئی۔ ان کی علالت کہتے ہیں بیماری کو، علالت مزاج، بیمار مزاج، یا مرض الموت، ایسی موت ایسی مرض جس میں موت آ جائے، یہ مرکب توصیفی ہے۔ علالت مزاج، مزاج کی بیماری یا بیمار مزاج، تو یہ بھی تندرست مزاج یا بیمار مزاج، یہ مرکب توصیفی بنے گا۔ اس سے پہلے کہیں سے نہیں ملی تھی۔ حد یہ کہ پرسوں وہ رحلت فرما گئے، پرسوں گزشتہ تیسرا دن رحلت فرما گئے، دنیا سے کوچ کر گئے۔ حال کی خبر تک نہ ہوئی، سانحہ ارتحال، موت کا سانحہ، موت کا سانحہ مرکب اضافی ہے، اور اعراب کے لحاظ سے یہ لفظ دیکھیے سانحہ، سین الف نون زیر نے ہے کے اوپر زبر، ار میں الف کے نیچے زیر، پھر رے ساکن، تے کے نیچے زیر، ہے کے اوپر زبر، الف ساکن اور لام ساکن، ارتحال، سانحہ ہے ارتحال۔ ان کے موت کا جو سانحہ ہے اس کی خبر تک نہیں ہوئی کسی کو۔ افسوس کلمہ تاسف ہے، تے الف سین فی، افسوس کے موقع پر بولا جانے والا کلمہ۔ اس کے بعد ندائیہ کی علامت، فجائیہ کی علامت ہے۔ اتنا بڑا صاحب کمال، مرکب توصیفی، رتبے والا، عزت والا، کمال والا، مرتبے والا، مقام والا ہم میں سے اٹھ جائے اور اس کی سناؤنی ہم تک نہ پہنچے، سناؤنی اس کی جانے کی جو خبر ہے وہ ہم
اپنی تحریر کی اور اپنے کارناموں کی شہرت نہیں چاہتے تھے. یہ بار بار ہمیں یہ احساس دلایا جا رہا ہے. دراصل خود مرزا صاحب شہرت سے گھبراتے تھے اور پبلک پلیٹ فارم پر آنا پسند نہیں کرتے تھے. کام کرتے تھے ستائش کی تمنا اور صلے کی پرواہ سے بے نیاز ہو کر. ستائش، تعریف، تمنا، آرزو، صلہ، کسی کام کا معاوضہ. پرواہ میں دیکھیے ہے موجود نہیں ہے. واو الف وا پہ بات ختم ہوگی. پرواہ کی املا کو غور سے دیکھیے. تو آگے دیکھیے کہتے کام کرتے وقت کام کرتے تھے اپنی تسکین کے لیے. کرتے تھے اپنی تسکین کے لیے. کس کے لیے کام کرتے تھے؟ ماضی بعید ہے قریب کے ساتھ اور تھے بعید کے ساتھ. پبلک پلیٹ فارم. اچھا، کام کرتے تھے اس لیے کہ انہیں کام کرنا ہوتا تھا. فرمائشی کام انہوں نے ساری عمر نہیں کیے. انہوں نے اب سے 55 سال پہلے سر عبدالقادر، یہ عبدالقادر کون ہے؟ نیچے دیکھیے، یہ لائن کے نیچے لکھا ہوا ہے. شیخ سر عبدالقادر معروف ادیب اور علامہ محمد اقبال کے گہرے دوست تھے. انہوں نے رسالہ مخزن جاری کیا تھا. سر عبدالقادر نے. ان کے رسالے مخزن میں ان کے مضامین جو ہے وہ تحریر تھے. مضامین لکھے ماضی مطلق، مگر شیخ صاحب کی فرمائش پر نہیں، بلکہ جب خود ان کا جی لکھنے کو چاہا تو لکھا. ماضی مطلق. یہاں تک ہم اس کے سوالات کو دیکھ لیتے ہیں تاکہ آپ اس لیسن کو اچھے سے آپ کو سمجھ آ جائے. مرزا محمد سعید کی وفات کی خبر مصنف کو کیسی ہوئی؟ اخبارات کی صورت میں. مرزا محمد سعید نے کیسی زندگی بسر کی؟ خاموش. مرزا محمد سعید کی وفات کے کتنے دن بعد مصنف کو اس بات کا پتہ چلا؟ زندہ قوموں کا شعار کیا ہوتا ہے کہ وہ اپنے اہل کمال لوگوں سے غافل نہیں ہوتے. مرزا محمد سعید کا ہم سے چھین لیا جانا کس چیز کی سزا ہے؟ ہماری غفلت کی. عالم کی موت کیا ہوتی ہے؟ ایک عالم شخص، ایک جاننے والا، ایک پڑھا لکھا، ایک نالجبل مین جب مر جاتا ہے، لوگ اس کے فیض سے محروم ہو جاتے ہیں، تو ایک جہان گویا اس کے فیض سے محروم ہو جاتا ہے. اکثر لوگ مرزا محمد سعید کے علمی اور ادبی کارناموں سے واقف کیوں نہیں تھے؟ اور مرزا صاحب کس سے گھبراتے تھے؟ مرزا محمد سعید کس وجہ سے لکھتے تھے؟ سر عبدالقادر کون تھے؟ رسالہ مخزن کس نے نکلوایا؟ رسالہ مخزن میں مرزا محمد سعید کب سے لکھ رہے تھے؟ جی، آج کا یہ ہمارا سبق ہے اور یہ انشاءاللہ آپ کو میرے یوٹیوب چینل پہ